الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ایک اور سال ختم ہو گیا، نیکیاں لکھ دی گئیں، برائیاں نام اعمال میں نوٹ کر دی گئیں، اور جو کچھ ہو گیا، جس انداز میں ہم نے یہ سال گزار دیا، وہ دوبارہ واپس آنے کا نہیں. کہنے کو تو ایک سال گزرا، لیکن اس ایک سال کے مہینے، ہفتوں، دن، رات، گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کا ذرا حساب کیجئے تو 12 مہینے، 52 ہفتے، اور پھر اس کے بعد ہر دن اور رات میں 24 گھنٹے، پورے سال 364 یا 65 دن کو آپ شمار کر لیجئے، منٹ شمار کر لیجئے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کا ایک خاصا وقفہ گزار دیا. ہم دنیا میں مختلف کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور سال کے اختتام پر ہم اس کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں.
اور حساب کتاب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال اپنا تجارتی سال جس انداز میں گزارا، اگر وہ نفع بخش تھا تو یہ طریقہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس میں مزید بہتری کی جائے گی، اور اگر ہمارا سال گزشتہ تجارت کے اعتبار سے نقصان میں گیا، خسارے میں گیا، تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے سال میں وہ غلطیاں نہیں دہراتا، وہ کام نہیں کرتا، وہ چیزیں نہیں اپناتا کہ جو پھر اس کے سامنے اس کا نقصان اور اس کا خسارہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیں، اور جب وہ ایک سال مزید گزارنے کے بعد اپنا بہی کھاتا دیکھے، اپنا حساب کتاب چیک کرے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، جو حساب کتاب نہیں کرتا، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اس کو عقل مند نہیں مانا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں کھانا اور پانی دیا، ہمیں سانسیں عطا فرمائیں، ہوا بنائی، پانی برسایا، زمین و آسمان بنائے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بھی متعین کیے کہ تم کو زندگیاں دی گئیں، زندگی دی گئی، تم کو نعمتیں دی گئیں، تم کو مختلف قسم کے آرام اور آسائش عطا کیے گئے، اس کا لازمی نتیجہ تمہارے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس منعم حقیقی کے انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بنائے ہوئے اور اس کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا، آج دنیا کا سال ختم ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہفتہ ختم ہو رہا ہے، سال ختم ہوتا ہے، بڑی خوشیاں منائی جاتی، لوگ بے ہنگم انداز میں جانے والے سال کو الوداع اور آنے والے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے عزیزوں کی زندگی کا ایک سال گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب اس کا برتھ ڈے آیا، کیک کاٹو، غبارے لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا ہم یہ بھی کبھی سوچتے ہیں، کبھی ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ سال جو گزر گیا اس میں کتنے فرائض ہمارے اوپر آئے، کتنی فرض نمازیں آئیں، کتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوئی، کتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوا، کتنا ہمارے اوپر یہ لازم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں، اپنی اولاد کو درست رکھیں، اپنے اعز و اقربا کو خیر کی باتیں بتائیں اور شر سے ان کو بچائیں۔ اس کا بھی کبھی ہم حساب کتاب کرتے؟ یہ سب ختم ہو رہا ہے، ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم جائیں گے رب کے سامنے، اور رب کے سامنے جانا اور ہماری یہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں باز پرس کرنا ایسے ہی یقینی ہے جیسے ہم کو یقین ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس وقت اجالا ہے، دن ہے، رات نہیں۔ جس طرح یہ یقینی ہے ویسے ہی یہ بھی یقینی ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم سب اپنی زندگی گزار کر رب کے سامنے جمع ہوں گے، اور اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس دن کو ان کو یاد دلاؤ، بتاؤ وہ دن کہ جس نے رب کائنات ان کو جمع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا
اور ان سے پوچھے گا کہ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے. یہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اور بعض لوگ 100 سال گزارنے والے کہیں گے کہ شاید دن کا ایک حصہ ایک گھڑی ہم گزار کر آئے, ایک حصہ ایک گھڑی گزار کر ہم آئے. یہ جو ہم 365 دن ایام کے دنوں کا سال گزارتے ہیں اور سال گزارنے کے بعد نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں, جوؤں کی شکل میں, شرابوں کی شکل میں, ناچ کی شکل میں, گانے کی شکل میں, رب کائنات پوچھے گا کیا کر کے آئے, سال گزار کے آئے, شب و روز گزار کے آئے, کیا کہیں گے؟ کیا اس وقت یہ حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی, جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. یہ اللہ کے نافرمان, یہ اللہ کے باغی, یہ اللہ کے متعین کردہ حدود اصول و ضوابط کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے, جب ان میں سے کسی کی موت ان کے پاس آتی ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے, تو یہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو لوٹا دے, لوٹا دے ہمیں, تاکہ جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں دنیا میں وہاں جائیں اور پھر نیک اعمال کر کے آئیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمۃ هو قائلها, یہ صرف زبان کی ایک بات ہے جو بندہ اس وقت کہتا, ورنہ یہ کرے گا کچھ نہیں, یا جو کچھ چھوڑ کر آیا ہے اس میں دوبارہ واپس جانا اس کے لیے ممکن نہیں. آج ہم کو پتہ نہیں کہ ہم نے 2024 میں کتنی فرض نمازیں چھوڑ دی, آج ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کس سرکشی اور بغاوت میں 2024 گزارا, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کتنے غصب کیے, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کتنی گالیاں دی, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کا دل دکھایا. کوئی ہمارے پاس حساب کتاب نہیں ہے. ہمارے پاس حساب کتاب ہے تو یہ کہ 2024 میں ہم سے قرض کس نے لیا تھا, ہم کو یہ پتا ہے کہ کس سے مال آنا ہے, کس کو مال دینا ہے, کس سے پیمنٹ آنا ہے, کس کو پیمنٹ دینا. ہم کو دکان کا حساب پتا, ہم کو اپنی جاب کا حساب کتاب پتا ہے, ہم کو کھیت کا حساب کتاب پتا ہے, لیکن اپنی زندگی کے شب و روز اور ان شب و روز میں اللہ کی نعمتوں سے اٹھایا جانے والا فائدہ اور اس کے بعد رب کائنات نے جو کچھ ہم پر فرض کیا وہ ہم کو یاد نہیں. ہم کو نہیں یاد ہے وہ موت جو آئے گی اور جس کا آنا یقینی ہے. ہم کو نہیں یاد ہے کہ 2024 میں ان کرامن کاتبین نے ہماری کتنی نیکیاں لکھی اور ہماری کتنی برائیاں نام اعمال میں درج کی. ہم کو یقین ہی نہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. جمعہ کے دن سورہ کہف لوگ پڑھتے ہیں, اسی سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ان کے سامنے نام اعمال ان کا پیش کیا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرمین کو, اللہ کے نافرمانوں کو, کہ جو کچھ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے ڈریں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نام اعمال کو ہو کیا گیا, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے تو نہ ہمارا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ بڑا گناہ چھوڑا.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ نام اعمال میں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کوئی ظلم نہیں کرے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی مخفی چیز، کوئی پوشیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گی. آج ہمارے پاس نمازوں کا کوئی حساب نہیں، روزوں کا کوئی حساب نہیں ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا آدمی کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. آج آدمی زکوٰۃ کو پورا ڈکار لیتا، صدقہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے راستے میں، زکوٰۃ نہیں دیتا، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے. زکوٰۃ جو غریبوں کا حق ہے اس کو ہڑپ کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن کوئی خرچ کا موقع نہیں ملے گا. جو خرچ کر دیا دنیا میں وہی موقع ملے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا. اور آدمی کہے گا کہ اے اللہ، اگر مجھے واپس بھیج دیا جائے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کروں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا اور نفلی صدقے بھی کروں گا، نیک آدمی بن جاؤں گا، نیک ہو کر آؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. 2024 میں نہ جانے ہم نے کتنوں کو اپنے اتنی کندھوں پر سوار کر کے 2 گز زمین میں منو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، ایک ساتھ ایک سیکنڈ اور ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جائے گا، کسی کی موت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دے گا، اس کو مؤخر نہیں کرے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کی موت جس وقت لکھ دی ہے، جس گھڑی لکھ دی ہے، جس سن میں لکھ دی، جس مہینے میں لکھ دی، جس ہفتے میں لکھ دی، رات ہو یا دن، کوئی بھی وقت ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اولاد جوان ہو، بچہ پیٹ میں ہو، اس کی بیوی کے بچہ اس کا دودھ پیتا ہو، کسی لائق بھی نہ ہو، ربی کائنات نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے جس کی موت لکھ دی ہے وہ اس وقت آ جائے گی، چاہے وہ بچوں سے ملنے جا رہا ہو یا بچوں کو الوداع کہہ کر جا رہا ہو، وہ سمندر میں ہو یا وہ فضاؤں میں ہو، وہ راستے میں ہو، وہ مسجد میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو. آج سوشل میڈیا پر ہم اور آپ نہ جانے کتنے اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے، سجدے ہی میں رہ گیا، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اسی وقت موت آ جاتی ہے، گانے والا گا رہا ہے، موت آ جاتی ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، موت آ جاتی ہے. لوگ نئے سال کا استقبال کر رہے ہوتے، 12:01 ہو گیا، کرو شور، کرو ہنگامہ، مچاؤ، کرو ڈانس، مچاؤ بے شور اور ہنگامہ، پیو شرابے، کھیلو جوئے، نئے سال کا استقبال کرو. اسی موقع پر ربی کائنات کا فرشتہ، اس کا بھیجا ہوا فرشتہ، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ 2024 اگر قاعدے سے گزرا
زندگی ملی ہمیں، نعمتیں ملی، 2025 کیسا گزرے گا کس کو کیا پتا۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کو۔ 2024 مل گیا، 25 پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کس طرح ملے گا؟ اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ کرو اپنے شب و روز کا حساب اور کتاب، کرو اپنے ہفتوں کا حساب، کرو مہینوں کا حساب، کرو اپنے سالوں کا حساب، کرو اپنی زندگی کا حساب۔ اگر عقل مند ہو تو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تم سے باز پرس کی جائے، کرو اپنے نفس سے باز پرس کہ کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنے روزے چھوڑ دیے، کتنی نیکیاں چھوڑ دی، کتنی برائیاں کی، کتنے ظلم و جور کیے، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنا زبان سے گالیاں دی، کتنے اچھے خیالات دل میں آئے اور کتنے برے خیالات کی وادیوں میں آدمی گھومتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھوں کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ مسافر زیادہ سامان لے کر نہیں چلتا، مسافر زیادہ سامان لے کر نہیں چلتا۔ ہم اور آپ سفر پہ جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، اور ہم سوچتے ہیں جتنا کم سے کم سامان ہوگا ہمارا سفر اتنا ہی آسان ہوگا۔ فرمایا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اللہ کی جو نعمتیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو، گھر نہ بنائے، تجارت نہ کرے، مال نہ کمائے، اپنے لیے کپڑا لتا نہ بنائے، اپنی زندگی اچھے انداز میں عیش و آرام کے ساتھ نہ گزارے۔ مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا دار مت بن جاؤ، مال کے غلام مت بن جاؤ، بلڈنگوں کے غلام مت بن جاؤ، ایک اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ صبح ہو جائے، صبح کو آنکھ کھل جائے، شام کا انتظار مت کرو۔ سو کر اٹھ گئے ہو، سونا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر رات کو بستر پہ گئے ہو، شام ہو گئی ہے، شام کر لی ہے، اس سردی میں نرم اور گرم بستر پر چلے گئے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو لحاف اور گدے سے، اس لحاف اور گدے سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا انتظار مت کرو۔ تو جب ایک پل کا بھی پتہ نہیں اس مسجد سے ہم نکل بھی پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے، تو کرو نا حساب کتاب۔ جیسے اپنے مال، اپنی تجارت، اپنی کھیتی باڑی اور اپنے لین دین کا حساب کرتے ہو، ویسے ہی کرو اپنی نیکیوں کا حساب اور کتاب۔ 2024 میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ دنوں رات میں 5 نمازیں، ہفتے میں 35 نمازیں، مہینوں میں سوچیں کتنی نمازیں ہوئیں، اور اس کے بعد سال میں سوچیں کتنی نمازیں ہوئیں۔ کہنے میں تو یہ لگتا ہے نا، ارے صاحب یہ سب کہنے کی باتیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہنے اور سننے سے زیادہ سوچنے کی چیز ہے کہ 5 وقت جو رب کائنات نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، ہم ہر گزرے ہوئے دن کے ساتھ ان نمازوں میں سے کتنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں اور کتنے فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جو سنن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے کتنے سنن کی ہم ادائیگی کرتے ہیں
اور کتنے سنن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ہم نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، کتنے نوافل ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے ہم روزے پچھلے سال کا یاد کریں، ہمارے نوجوانوں نے کتنے روزے چھوڑے اور کتنے روزے رکھے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، ہم نے کتنی فرض زکوٰۃ کی ادا کی اور کتنی فرض زکوٰۃ ہم خود کھا گئے، ہم خود ڈکار گئے۔ جب ہم یہ حساب کتاب کریں گے تو ہم اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جب بندہ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کیوں نہیں نیکیوں کے حساب سے اپنے آپ کو صاحب نیکی، اصحاب نیکی اور نیکی کے اعتبار سے مالدار بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں اتنا بے وقوف بن جاتا ہے اس موقع پر؟ وہ کیوں شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے؟ یاد رکھیں، قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوگا، نام اعمال ہمارے سامنے ہوگا، گزرے ہوئے مہینوں، سالوں، دنوں اور ہفتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ وہ شیطان ہمارے کام آئے گا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہم اس کو اپنا سب سے بڑا دوست سمجھتے ہیں۔ اگر دوست نہ سمجھے تو اس کی باتوں میں کیوں آتے؟ کیوں نیکیاں چھوڑتے ہیں؟ کیوں برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ کیوں ہم غلطیاں کرتے ہیں؟ کیوں رب کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں صراط مستقیم سے ہم ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں؟ کیوں ہم رحمان کے راستے سے دور بھاگتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، خواتین ملت اسلامیہ، یہ گزرتے سال، یہ گزرتے مہینے، یہ گزرتے ہفتے، یہ گزرتے دن اور رات، یہ گزرتے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ ہم کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہر گزرے پل کا ہم محاسبہ کریں۔ اگر ہم صراط مستقیم پر قائم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر ثابت قدمی کے لیے خود بھی عزم کریں اور رب کائنات سے استقامت کی دعا مانگیں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا نہیں تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ شیطان لعین جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اس سے ہم بھی دشمنی کریں، اور ایک دشمن دوسرے دشمن کے قریب نہیں جاتا، اس سے دور بھاگتا۔ رحمان ہمارا دوست ہے، رب کائنات ہمارا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز ہے، اس کو اپنا دوست، اپنا ولی اور اپنا محبوب سمجھیں اور اس سے محبت کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اپنے صراط مستقیم پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔